बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि शादी के चंद दिनों बाद ही लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू हो जाता है, शादी के चंद माह बाद तलाक तक क्यों नौबत पहुँच जाती है, शादी के चंद दिनों बाद ही दो ख़ानदानों के दरमियान क्यों फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद, मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को यूट्यूब चैनल ZR नासिर पे खुश आमदीद कहता हूं। जो दोस्त नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगी बेल को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को सुनकर अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें। तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि शादी के चंद दिनों बाद लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू हो जाता है। सोचने की बात है कि अक्सर आपने ये देखा है कि कुछ ऐसे ख़ानदान होते हैं, ऐसे दो शादीशुदा आदमी होते हैं, चंद दिनों के बाद ही जिनमें लड़ाई झगड़े की नौबत शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है कि लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। बात ये सोचने की है कि मुआशी हालात भी इतने आजकल के इस दौर में नहीं ख़राब कि वो चंद दिनों के बाद ही उनके पास से ख़र्चा मुक जाए, कम हो जाए, या उनमें कोई ख़ानदानी इख्तलाफात हों। क्योंकि जो भी शादी की जाती है वो बग़ैर देखे तो कोई भी नहीं करता, एक दूसरे के मतलब कुछ ना कुछ जानने के बाद ही शादी करते हैं। खा वो अरेंजमेंट है कि शादी है या लव मैरिज है, कुछ भी हो, आंखें बंद करके तो कोई भी नहीं करता। एक दूसरे को जानने के बाद ही ये मामला तय होता है। कई महीने वो एक दूसरे को जानने के लिए लग जाते हैं, पहचानने के लिए, उनकी जान पहचान के लिए, तो उसके बाद ये बंधन बंधा जाता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है। मुआशी हालात भी ठीक होते हैं तो घरेलू हालात, खाने पीने की चीज़ें और कपड़ा जूता जो है ये भी 5-6 माह 1 साल तक, इतने आजकल के दौर में लोग दूल्हे को भी देते हैं कपड़े जूते और इतने ही लड़की को भी देते हैं कि उनकी भी ज़रूरत नहीं होती। और जेब खर्च जो है वो भी इतने पैसे लड़की के पास भी होते हैं कि वो 1-2 माह उनके साथ ही निकाल सकती है। तो उसकी वजह क्या बनती है। आजकल के दौर में ये नहीं देखा जाता कि हमारा लड़का जो है वो क्या जिनसी तौर पे ठीक है, मेडिकली फिट है, हम लोग जो हैं उसकी शादी तो कर देते हैं, शादी का अरेंज कर देते हैं, तो ये कोई भी नहीं उससे पूछता, ना वो खुद बताता है। जो लड़का चंद दिनों के बाद अपनी बीवी के साथ लड़ाई शुरू कर देता है उसकी वजह कुछ और होती है। वैसे तो वो सामने ये कहता है कि ये रात को सुबह देर तक सोए रहती है, ये जागती नहीं है, ये मुझे टाइम पे नाश्ता नहीं देती, मुझे लेट दफ्तर जाने में लेट हो जाती है या काम पे जाने में लेट हो जाती है, ये मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करती। ये नहीं असल बात। असल बात ये है कि ये चंद दिन पहले भी तो ये तमाम सहूलियात जो उससे मिल रही थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त भी ये चीज़ें तो उसको मिल रही थी। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये चंद दिन हुए हैं, अभी तो नई नई खुशी की बातें हैं, तो ये क्यों लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है। असल में लड़ाई झगड़ा इस तरह शुरू होता है कि लड़का अब मेडिकली अनफिट होता है, जिनसी तौर पे वो अनफिट होता है, जिसको वो छुपाने के लिए वो बीवी पे तोहमतें लगाना शुरू कर देता है, उसके नक्स निकालने शुरू कर देता है। ये देर से उठती है, ये कपड़े नहीं इस्त्री करती, ये मुझे नाश्ता नहीं देती। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। सिर्फ वो इसलिए करता है कि उसके ऊपर अपना रोब जमाने के लिए, कि वो उसका राज ना फाश कर दे कि ये तो बीमार है, ये जिनसी तौर पे अनफिट है, तो वो उसको दबाने के लिए ये काम करता है। तो घर वाले भी लड़के की बातों पे लग जाते हैं कि ये वाकई ऐसे है। नहीं, मैं नहीं इस बात को मानता कि जो शादी अरेंज से की जाए, इतनी खुशियों के साथ की जाए, इतने खर्चे करने के बाद की,
وہ شادی اتنی جلدی ٹوٹ جائے۔ اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے میرے خیال کے مطابق کہ اگر وہ لڑکا انفٹ ہے، شادی کے قابل نہیں ہے، وہ کمزور ہے، وہ زوجیت کے معاملے میں کمزور ہے، تو وہ اس اپنی بیماری کو چھپانے کے لیے وہ ایسی باتیں، ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ شاید وہ اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہے کہ یا نہیں بتاتا، گھر والوں سے تو وہ بالکل ہی اس کا پردہ نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ اس بیماری کا اگر کسی کو بتائے گا، گھر والوں کو بتائے گا، تو پھر اس کو شرمندگی ہوگی۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شرمندگی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے والدین سے اس کی بیماری کے متعلق بتاؤں، بھائیوں کو بتاؤں، تاکہ علاج ہو سکے۔ علاج کے بعد آپ شادی کروا لیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیکلی انفٹ ہوتا ہے، شادی کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہانے تراشتا رہتا ہے، وہ لڑکی کے ساتھ الجھتا رہتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کے چکر بناتا رہتا ہے کہ یہ میرا پردہ نہ فاش کر دے۔ تو اس طرح ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ گھر والے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لڑکا جو ہے وہ صحت مند ہے، اس کا اتنا قد ہے، اس کا اتنا وزن ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے اس دور میں اس میڈیا نے، اس خاص کر جو ہماری خوراک ہے، اس فوڈ نے اس نے نوجوان طبقے کی تباہی کر دی ہے۔ کچھ اس میں والدین کا بھی حصہ ہے، کیونکہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، ان کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں، ان کی جتنا وہ موبائل یوز کرتے ہیں، جتنی وہ فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کو بھی علم ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو وہ لازمی طور پہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اتنی جلدی لڑائی جھگڑا اور کسی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عورت مرد کے لیے پیاس ہے اور مرد عورت کے لیے پیاس ہے۔ یہ جب تک ایک دوسرے کو نوش نہیں کرتے صحیح طریقے سے، اس وقت تک پیاس ختم نہیں ہوتی۔ تو لڑکی جو بیچاری ہے وہ بھی کچھ دیر تو خاموش رہتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے وہ خاموشی کے ساتھ رہتی ہے، مایوس ضرور ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنے میکے والوں کے گھر جاتی ہے تو مایوس ہوگی، تو اس کے گھر والے بھی یہ سمجھیں گے کہ شاید سسرال والے جو ہیں اس سے تعاون نہیں کر رہے، اس کو خرچہ نہیں دے رہے، اس کو کپڑا جتی نہیں دے رہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، وہ بہت صبر کرتی ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے معاملہ، یہ اپنا علاج کروا لے یا کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت پھر وہ بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے، وہ بھی اصل بات نہیں بتاتی کہ اصل کیا ہے، وہ بھی ناراض ہونا شروع ہو جائے گی، میکے والوں کے ساتھ ہو جائے گی، سسرال والوں کے ساتھ ہو جائے گی، اس لڑکے کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کرے گی، اس سے بد زبانی کرے گی۔ تو اصل وجہ اس کی بھی یہ ہے کہ وہ میڈیکلی زوجیت جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ نقص لڑکی میں بھی ہو سکتا ہے، ضرور نہیں کہ لڑکے میں ہی ہو، لڑکیوں میں بھی ایسی بیماریاں ہیں جو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک لڑکا جو ہے، عورت جو ہے، یہ مرد کی پیاس ہے، اور مرد جو ہے یہ عورت کی پیاس ہے، عورت مرد کی پیاس ہے۔ اس سے آپ کیا سوچیں گے کہ یہ پیاس کیسی ہے؟ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پیاس ہے، اگر یہ عام جنرلی جو ہے پیاس لگ جائے بندے کو، اس کو پانی کی پیاس ہے، پیاس پانی کی ہے، اس کو آپ پانی نہیں دیتے، اس کو آپ جوس پلا دیتے ہیں، اس کو آپ کوئی فروٹ کھلا دیتے ہیں، اس کو آپ دودھ دے دیتے ہیں، اس کو آپ شہد، بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ دے دیتے ہیں، تو اس کی پیاس نہیں ختم ہوگی۔ اس وقت تک اس کی پیاس نہیں ختم ہوگی جب تک وہ پانی نہ پیے۔ پانی پیے گا تو اس کی پیاس ختم ہوگی۔ تو اسی طرح یہ پیاس جو ہے، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ 100% تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تو عورت جو ہے، لڑکی جو ہے، جب وہ اکیلے میں بیٹھتی ہے تو پھر وہ سوچتی ہے کہ یہ میں کب تک برداشت کروں گی، یہ پیاس جو ہے میں کتنی دیر برداشت کروں گی، میں کیوں نہ اس کو
بتا دوں، اس کے گھر والوں کو بتا دوں یا اپنے گھر والوں کو بتا دوں یا اپنی سہیلیوں کو بتا دوں کہ یہ اس میں نقص ہے، جب وہ پردہ فاش کرتی ہے تو پھر اس کی بھی برائی سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے بتا رہی ہے کہ یہ جو پیاس ہے جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے یہ پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ عارضی چیزیں جو ہیں، جوس وغیرہ ہیں، شہد وغیرہ، دودھ، اس طرح کے کھانے سے یہ پیاس ختم نہیں ہوتی، جب تک پانی نہ پئیں آپ کی پیاس برقرار رہے گی۔ یہ ہوتا ہے تھوڑا فاقہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک، میرے خیال، میرے علم کے مطابق اتنی جلدی جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جو جدائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اور صرف جنسی تعلقات پورے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں زوجیت میں ایک دوسرے پہ قائم ہیں، قائل ہیں، مطمئن ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ الفی کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد اگر آپ اس کو اکھاڑنا چاہیں تو وہ اکھڑ نہیں سکتی۔ ان کا اگر یہ میڈیکلی دونوں فٹ ہیں تو پھر ان کو جدائی نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنا مرضی تنگ کر لیں، کچھ لوگ ان کے اندر جدائی ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے، تب بھی نہیں علیحدگی ہوگی۔ علیحدگی ہوگی تو صرف اس بات پہ ہوگی کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ زوجیت کا جو ہے معاملہ وہ انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔ اگر وہ اس طرح بالکل فٹ ہیں تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کے گھر والے کرتے رہیں، دوسرے لوگ کرتے رہیں، ان میں جدائی ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کے اندر کوئی خلا نہیں پڑ سکتا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الفی سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنے خاوند سے عورت کرتی ہے۔ اگر اس کا خاوند بالکل اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اس کو آپ خرچہ نہیں دیں گے تو وہ برداشت کرے گی، اس کو آپ بھوک دیں گے وہ برداشت کرے گی، باقی دنیا کی تمام آسائشات اس کو نہ دیں تو وہ برداشت کرے گی لڑکی جو ہے۔ تو اگر اس کا خاوند جو ہے وہ میڈیکلی انفٹ ہے، وہ زوجیت کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ اور آپ جتنی مرضی اس کو سہولیات دیتے رہیں وہ کبھی برداشت نہیں کرتی، اور سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، یہ جو ہے یہ کبھی نہیں برداشت کرے۔ یہ وہی بات آئی پیاس والی کہ پیاس جب تک نہیں بجھے گی آپ پانی کے طلبگار رہیں گے، آپ پانی مانگتے رہیں گے، آپ کو جتنے مرضی جوس، شہد، دودھ، جو بھی چیزیں دیں اس سے پیاس ختم نہیں ہوتی۔ پیاس ختم ہوتی ہے تو ایک پانی سے ہوتی ہے، کیونکہ اسے پانی کی طلب ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ پھر طلاق جو ہوتی ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بد کردار بھی اس وقت ہوتا ہے انسان جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، یا وہ بہت زیادہ عیاش ہوتا ہے، کئی ایک اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر میاں بیوی کے جنسی تعلقات اچھے ہوں تو پھر ان کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا لڑکے والوں سے بھی، لڑکیوں والے سے، کہ اپنی اولاد کے ساتھ بات شیئر کریں، ان کے متعلق یہ بھی جانیں کہ کیا یہ جنسی طور پہ ٹھیک ہیں، میڈیکلی ٹھیک ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، ان سے آپ ہر بات پہ ڈسکس کریں، ان کی جو بیماریاں ہیں، ان کی جو خوراک ہے، ان کے جو معاملات ہیں اس میں آپ ان کے ساتھ شیئر کریں ان معاملات کو، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں اتنی بڑی پریشانی نہ دیکھنا پڑے۔ ایک بندہ ہے اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کرتا ہے، چند دنوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے یا ان میں جدائی ہو جاتی ہے، تو کیا اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا؟ تو ہم صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کی اتنی ملازمت ہے، اس کا اتنا قد ہے، اس کا اتنی جسامت ہے۔ یہ جو بیماری ہے
सेक्स की बीमारी, ये मोटे को भी हो सकती है, ये कमज़ोर को भी हो सकती है, ये अमीर को भी हो सकती है, ये गरीब को भी हो सकती है। इसमें ये नहीं है कि वो खाता पीता है वो ठीक होगा, वो कमज़ोर है वो नहीं ठीक होगा, या वो गरीब है वो नहीं ठीक होगा। अगर इस बात को आप ज़रा सोच लें कि ये शक्ल पे सब कुछ होता, तो ये जो अफ्रीकी साउथ अफ्रीका के हैं, वो बड़े बड़े होंठों वाले, वो स्याह काले, अगर ये उस पे बात ना होती तो वो तो बगैर औरतों के ही मर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके वो ज़ौजियत वाले तल्लुकात ठीक नहीं होंगे, आप मेडिकली फिट नहीं होंगे, आप में किसी किस्म का नुक्स होगा, तो आप कभी भी एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। कामयाब जोड़ा जो होता है वो नहीं रह सकता। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, बच्चों के जो वालिदैन हैं उनसे गुजारिश है, जो बड़े भाई हैं उनसे गुजारिश है कि आप अगर इस तरह के मामलात शुरू हो जाते हैं शादी के फ़ौरन बाद, तो उस इख्तलाफात को ना बढ़ाते जाएं, बल्कि अपने भाई के बारे में, अपने बेटे के बारे में ये सोचें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो अल्लाह पाक ने हर मर्ज़ का इलाज पैदा किया है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, तो आप उसका इलाज करवाएं, ताकि दो ख़ानदानों के दरमियान फासले कम हों, फासले बड़े नहीं। क्योंकि ये रिश्ते नाते जो बनाए जाते हैं जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। तो अगर आप उसका इलाज करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक हो जाएगा, और वो लड़ाई झगड़े, वो तमाम जितने इख्तलाफात होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे।